زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی کہ بہت لوگ جو ہیں پریشان ہیں اور لوگوں کی ریڑیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں، لوگوں کی چھابڑیاں اٹھا لی گئی ہیں. ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں کا روزگار خراب ہوا ہے. کوئی آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہے اس بارے میں؟ اگر ہے تو ذرا چلا دیں تاکہ ہم دیکھیں. اچھا پنڈی کی رپورٹ ہے، چلیں پنڈی کی رپورٹ دکھا دیں. مجھے نہیں پتا رپورٹ میں کیا، لیکن زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہیں ان کے سامنے چلاتے ہیں، وہ جواب دیں گی. ضلع انتظامیہ راولپنڈی ان دنوں تجاوزات کے خلاف پرزور آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے. ہول سیل تجارتی مرکز راجہ بازار، باڑا بازار، موتی بازار اور گنج منڈی سے ٹھیے ٹھیلے غائب. دکانوں کے باہر حد بندی کر دی گئی. بازار میں جھولتی تاریں اور بڑے بل بورڈز ہٹائے جا رہے ہیں. یہ ایسے بازار تھے جہاں پہ 40-50 سال پرانی انکروچمنٹ تھی. ایک تمہارے فکس پکٹس ہیں، پلس ہماری ایسی وہیکلز ہیں جو موو کر رہی ہیں ود ہمارے انکروچمنٹ سٹاف. جس نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کو بھی وہاں سے موو کرتے ہیں. ان بازاروں کی تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل اور رکشوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی، جس سے پیدل چلنے والوں کا رستہ اور کاروبار دونوں ہی آسان ہو گئے. قبضہ 25 سال سے ختم ہوا ہے. اب دکانداروں کو بھی بینیفٹ ہوا ہے کیونکہ کسٹمر اب زیادہ ہے. سٹی صدر روڈ کا رخ کریں تو معروف بینک روڈ پر تجارتی مرکز کے دونوں اطراف دروازے لگا کر ٹریفک کا رستہ بند کر دیا گیا ہے. فوڈ کے لیے سٹالز، بیٹھنے کے لیے بینچ اور واش روم کی سہولت. پیدل چلتے تھک جائیں تو فری شٹل سروس کا مزہ اٹھائیں. لاہور لبرٹی والی لک آ رہی ہے اور بڑا کمفرٹیبل ہے. تجاوزات سے پاک بینک روڈ صدر پر شہریوں کی چہل پہل بحال ہو چکی، تاہم وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہر بھر سے تجاوزات کے مکمل خاتمے کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین ارشد خان کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، راولپنڈی. ملک صاحب ایسا ہی آپریشن ٹیکسلا میں بھی ہوا ہوگا، تو نجائز تجاوزات ختم کرنا اچھی بات ہے، لیکن جن لوگوں کی ریڑیاں آپ نے اٹھا کے لے گئے تو وہ کیا کریں گے آپ؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے ریڑیوں کا پورا بندوبست کر کے ان کو ریڑی بازار دی ہیں. وہاں پہ حکومتی خرچ پہ انہوں نے ریڑیوں کا مختص کی ہے جگہ، اور ریڑیاں بلکہ خود دی ہیں. اف اینی تھنگ وہاں پہ آپ بازار گھوم کے دیکھیں، پنڈی میں بازار گھوم کے دیکھیں، وہاں پہ تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ تھا ٹیکسلا چوک کا. اور کیونکہ جی ٹی روڈ ہے اور آمد و رفت ہوتی ہے پشاور جانے کے حوالے سے، اب جو لوگ موٹر وے استعمال نہیں کرتے، تو سب سے زیادہ پرابلم یہ تھا کہ ٹیکسلا چوک ہوا ہوتا تھا. اب الحمدللہ اس میں جب سے ہم نے دیکھا تو ایک کلیئر ہے، کوئی تجاوزات نہیں ہے. اچھا اب ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں نا، بات انہوں نے شروع کی تھی. اب آپ بتائیں جی کہ یہ اگر ریڑیاں ہٹانے سے گلیاں اور بازار جو ہیں وہاں پہ لوگوں کو پیدل چلنے کا راستہ مل گیا تو اچھی بات نہیں ہے؟ اچھا میر صاحب، آئی ہوپ کہ مجھے ساری باتوں کا جواب دینے دیں گے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ضرور وہ ویڈیوز بھی دکھائیں گے جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. وہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کی چھابڑی اٹھا کے لے گئے، وہ اپنے آپ کو جوتے مار رہا ہے. ایگزیکٹلی، وہ جوتے بھی مار رہا ہے. آئی ہوپ کہ پھر وہ ویڈیو بھی چلے گی. ہاں وہ ہے بھی آپ کے پاس ویڈیو. بندہ جو ہے وہیں پر بے ہوش بھی ہو گیا، ہارٹ اٹیک بھی لوگوں کو ہو گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی نے حکومت کی جگہ پہ یا کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر کسی کو بھی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ تجاوزات کے نام پہ سب سے پہلے غریب ریڑی بان کے آپ ریڑی جو کہ ہے وہ اس کے اوپر آپ بلڈوزر چلائیں گے، کرین چلائیں گے، لوگوں کے گھر توڑیں گے، مساجد توڑیں گے. آپ ایک وارننگ دیتے اور پہلے آپ ان قبضہ مافیا سے، لینڈ گریبر سے، جنہوں نے پیٹرول پمپوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے 350 450 مربع حکومت کے اپنے نام کیے ہوئے، اوقاف کے بابوں کی زمینوں پہ، سکھوں کی زمینوں کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کاش کہ ان چیزوں کو پہلے کرتے پھر اس کے بعد جو ہے کسی غریب کی خدا نخواستہ باری آتی. یہ ویل جسٹیفائیڈ نہیں ہے. دوسرا، آپ نے کہا کہ جی انہوں نے ایک شعر بڑا اچھا سنایا ہے عمران خان کے خط کے بارے میں. بھی ان کو ایک شعر سنانا چاہتی ہوں. پنجاب میں جب ڈیرہ غازی خان محترمہ تشریف لائی تھی تو انہوں نے اپنے لیے ایک فرمائشی نظم لکھوائی تھی سرائکی میں، سب دی ماں آ گئی ہے، سب دی ماں آ گئی ہے. لیکن چونکہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں لوگوں کا بیڑا غرق کیا، جس طرح کا ظلم وہ کر رہی ہیں، اب لوگوں نے وہی ان کے کہا کہ سب دی ماں آ گئی ہے، سب دی ماں آ گئی ہے، سب دے بچے کھا گئی ہے. یہ ان کے لیے شعر ہے. دوسرا، آپ نے کہا کہ جی عمران خان کے پاس ایک ہی پتہ تھا، عمران خان کے پاس اب ٹرمپ کا فلاں سارے پتے جو ہیں وہ ختم ہو گئے. عمران خان کے پاس ایک ہی پتہ ہے اور وہ ہے اللہ کے بعد عوام کا پتہ. 2018 ہو گیا، 2013 ہو گیا، 2024 ہو گیا. ہر دفعہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ہم عوام کے پاس ہر بار جاتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں آپ لوگوں کی کارکردگی کی. البتہ آپ نے کہا ہے کہ جی ٹرمپ انتظامیہ، اب اگر آپ گٹ کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور قرآن خوانیاں کروا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو کوئی انویٹیشن آ جائے ٹرمپ کی طرف سے، تو آئی ایم سوری، آپ کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. وہ یہ تھا کہ آپ کے جتنے بھی منسٹر تھے، آپ سب نے دھڑا دھڑ اپنی ٹرمپ کے بارے میں اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی
اور جب شہباز شریف نے, آپ نے مجھے کہا نا میں آپ کو تانا مارتی ہوں 47 کے وزیر اعظم کا, آپ ہیں جو 47 کے پیداوار, آپ نے فارم 47 کے ذریعے بعد آپ نے ٹرمپ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, جو کہ وی پی این لگا کے, دوسروں کا چلنے نہیں دیتے ٹویٹر اکاؤنٹ, خود وی پی این سے لگا کے شاید صومالیہ کسی ملک سے اپنے آپ کو انٹر کرایا شہباز شریف نے, اور انہوں نے ٹرمپ جو تھا پریزیڈنٹ الیکٹ کو مبارکباد دی. آپ نکالیں, اس کے اوپر کمیونٹی نوٹ لگ گیا, کمیونٹی نوٹ میں لکھا ہوا تھا چونکہ آپ ان الیکٹڈ ہیں, آپ نے پاکستان میں تمام آزادی ختم کی ہوئی ہے, لہٰذا آپ کو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں مبارکباد دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تیسرا آپ نے کہا جی, آپ نے کہا ہماری پارٹی میں اتنے لوگ 30 لوگ 35 لوگ, آپ لوگوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی بیوی بچے اٹھا لیتے ہیں, آپ 70 سال کی کسی کی بڑی والدہ کو بھی نہیں بخشتے, آپ کسی کے 12 سال کے بچے کو بھی نہیں بخشتے, آپ چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہیں, آپ لوگوں کو حج کی فلائٹ میں احرام سے آپ جو ہیں وہ اتار دیتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں, اور آپ لوگوں کی بیوی بچوں کو اٹھا کے ٹارچر کر کے ان کو ویڈیوز کرواتے ہیں. وہاں پہ اگر فرض کرے کسی کے بارے میں کوئی سوال آ رہا ہے کہ فلانا ایم این اے فلانا ایم پی ہے, کسی نے اپنا رزلٹ وہ کیا, بہتر ہے آپ اپنے گریبان میں جائیں کہ جب آپ کا وزیر اعظم فارم 47 کے ذریعے وزیر اعظم بنا, کیا وہ واپس عوام میں جا سکتا ہے؟ کیا اس کی اپنی پارٹی میں کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ آپ کا کوئی ووٹ بینک بچا ہے؟ آپ بغیر سیکورٹی کے پروٹوکول کے اندر آپ عوام میں جا سکتے ہیں؟ میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں, میرے ڈیرہ غازی خان میں تجاوزات کے نام پہ آپ ہر روز جب آپ اس طرح کرین کے ذریعے حملہ کرتے ہیں, بلڈوز کرتے ہیں, تو کسی دکان میں آگ لگ جاتی ہے وہ بجلی کے تاروں سے, کیونکہ آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ ڈیٹیرنس پھیلانا چاہتے ہیں, آپ اپنا ایک زور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. میں صرف مطلب یہ کہ اگر آپ نے طاقت دکھانی ہے نا, یا اگر آپ نے اپنا زور دکھانا ہے, یا آپ نے اپنی ڈیٹیرنس دکھانی ہے, تو خدا کا واسطہ غریب ریڑے بانوں کے ریڑیوں پہ حملہ مت کریں, غریب دکانداروں کے اوپر حملہ مت کریں. آپ کی صف میں بھی قبضہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں اسلام آباد میں نکالیں کس کی جو ہے وہ زمین کی قیمت کتنی ہوئی ہے, جب آپ نے موٹر وے سے ان کو اسپیشلی راستہ نکال کے دیا, فل کا فل آپ لوگوں نے نا ان کو ایک ٹول پلازا لے کے دے دیا, اس کی زمین کی قیمت کتنی ہوگی. بوٹینیکل گارڈن کے ساتھ کس کی آپ نے زمین کو جو ہے وہ این او سی دے دیا کہ اس نے بوٹینیکل گارڈن کے اوپر تقریباً جو ہے وہ قبضہ کر لیا. سارے کے سارے آپ ذرا قبضہ مافیا دیکھیں نا, آپ یہ سالٹ رینج میں دیکھیں جو آپ کی خوبصورتی ہے موٹر وے کے ارد گرد کے لحاظ سے, سالٹ رینج کے پہاڑ آپ سارے کھا گئے, سارے کے سارے دھڑا دھڑ جو ہے وہ این او سی بن کے آپ کس کے کہنے پہ دے رہے ہیں. اس لیے یہ جو آپ کے کارنامے یا جو آپ کے کرتوت ہیں, یقین کریں آپ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. آپ ہماری جرت دیکھیں, آپ ہماری ہمت دیکھیں, آپ ہر روز ہم پہ ایف آئی آر کرتے ہیں, آپ ہر روز جو ہیں ہمارے اوپر, ابھی بھی انہوں نے ہمارے بندے اٹھانے شروع کیے. کچھ دن پہلے میاں غوث کو جو رحیم یار خان سے ہیں, اگر فرض کریں اینٹی کرپشن پنجاب نے اوپر پرچہ دے دیا تھا, ایک الیکٹڈ ہے میں نے, آپ اس کو آفس میں بلا لیتے ہیں, آپ نے ڈائریکٹ اس کے گھر میں دروازہ توڑ کے. 8 فروری سے پہلے اور بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ابھی بھی موجودہ جو ہے وہ اس کی فوٹیج آ رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے 2 وکیل جو, اور اس کو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں, پنڈی ہمارے اس آفس سے, مین آفس سے, کیونکہ 8 فروری کے لیے ایک میٹنگ ہو رہی تھی, آپ نے اس کے اوپر دھاوا بول دیا, ہمارے ورک سے بھی اٹھانے شروع کر دی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں میاں غوث الیکٹڈ ہے میں نہیں ہیں, میرے صاحب اس کے گھر کا ویڈیو دیکھیں, دروازہ توڑ کے اس کو گھر میں سے گھسیٹ کے نکالا ہے لاہور سے. ہاں جی, آپ میرے اوپر ایف آئی آر کرتے ہیں, مجھے کہیں میں تھانے خود جا کے پیش ہو جاؤں گی. ویسے اس پہ وکیل صاحب, اور یہ معاملہ درست نہیں ہو رہا. قومی اسمبلی کو اطلاع کر کے نہیں گرفتار کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, اور میری اطلاعات میں تو نہیں ہے کہ میاں غوث صاحب, کیونکہ ہمارے کولیگ ہیں, میری اطلاعات میں نہیں ہے کہ ان کے گھر پہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوا. میں چاہوں گا میری بہن بتائیں, کیونکہ ہمارے وہ کولیگ ہیں, ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ بات نہیں ہونی چاہیے, اسپیکر کو بتا کے تمام تر معاملہ. اور اسپیکر صاحب نے لاسٹ میں بڑا سخت نوٹس لیا تھا حاجی امتیاز والے واقعے پہ, بیکاز انہوں نے پھر انشور کیا یہ تمام تر معاملہ. انہوں نے کہا جب بھی آپ سٹنگ ممبر آف نیشنل اسمبلی کو کوئی ایسا معاملہ ہو, اور یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی قانون سے ابو ہیں, وی آر ناٹ ابو اینڈ بیونڈ, کسی بھی قانون یا آئین کے اوپر تو نہیں ہیں ہم, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ انفارم جو موڈ ایس او پیز ہیں ان کو فالو کر کے اسپیکر کو اطلاع دینا ضروری ہے. زرتاج گل وزیر صاحب جو ہیں وہ جو نجائز تجاوزات کے خلاف پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن چل رہا ہے وہ اس پہ تنقید کر رہی تھی. ہم نے آپ کو راولپنڈی کی ایک رپورٹ دکھائی ہے, لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پہ غریب چھاپڑی فروش یا ریڑھی والے جو ہیں ان سے جب جو انتظامیہ ہے وہ ان کی ریڑھی یا ان کی چھاپڑی جو ہے چھین لیتی ہے, تو پھر بیچارے جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ آدمی کس طرح احتجاج کر رہا ہے.
اب دیکھیں نا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بیچارہ پاگل ہو گیا کیونکہ اس کی چھابڑی اٹھا کے لے گئے ہیں. تو ملک صاحب اس بیچارے کو تو نہیں ریلیف ملی نا. وہ آپ کی درست بات ہے لیکن نہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں تھوڑا سا نا ایک بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے اس تمام تر معاملے میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل وزیر اعلیٰ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے اور بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ تجاوزات جو ہیں وہ ختم کرنے پہ جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے, میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. لیکن کچھ ایسے غریب لوگ ضرور ہیں لیکن ان کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے رستوں میں یا مین جو ہائی ویز ہیں یا شاہراہیں ہیں یا روڈز ہیں ان میں تو کم از کم رکاوٹ نہ بنے. وہ اپنا ایک سائڈ پہ وزیر اعلیٰ نے سب سے پہلا کام کیا کیا, پہلے ان ریڑھی والوں کو مختص کر کے ان کی پوائنٹس دیے اور ان کو وہاں پہ پراپر جو لوکل ہماری ایڈمنسٹریشن ہے مختلف پورے پنجاب میں انہوں نے وہ پورا سیٹ اپ لگا کے دیا. تو کم از کم اس سیٹ اپ میں تو آ جائیں. یہ تو نہیں کہ آپ ریڑھی لے کے لوگوں کو رستوں میں جو ہے تمام تر معاملات کریں.